अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बराअत में इबादत कैसे करें? अगर हम सलातुत तौबा पढ़ना चाहते हैं, सलातुत तस्बीह पढ़ना चाहते हैं और नफल वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ें, कैसे इबादत करें, कुरान शरीफ कैसे पढ़ें, तो पूरा इबादत का तरीक़ा आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, शब बराअत एक फ़जीलत वाली रात है, इबादत करने का इसमें बहुत ज़्यादा सवाब है और इबादत के जितने भी काम हम कर सकते हैं वो करें, जो कर सकते हैं इबादत का काम। अगर आपका कुरान शरीफ पढ़ने का दिल कर रहा है तो कुरान शरीफ पढ़ें, अगर आपका ज़िक्र करने का दिल कर रहा है तो ज़िक्र करें, कलिमा तय्यबा पढ़ें और आप नफल वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो नफल पढ़ें, क़ज़ा पढ़ें, क़ज़ा नमाज़ें अगर आपकी हैं तो क़ज़ा उम्री सबसे पहले आप पढ़ें, सलातुत तौबा पढ़ लें, सलातुल हाजत पढ़ लें, सलातुत तस्बीह पढ़ लें, जो मन करे इबादत के कामों में से आपके करने का वो करें आप, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है ना वो नफल नमाज़ पढ़ते हैं, तो नफल नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपको 10 रकात पढ़नी है, 20 रकात पढ़नी है, तो नफल नमाज जो है वो 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है। और नफल नमाज पढ़ने का तरीक़ा बिल्कुल आसान है कि नियत बांधने के बाद, अच्छा नियत भी दिल के इरादे का नाम होता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 200 रकात पढ़ने जा रहे हो, 100 रकात पढ़ने जा रहे हो, या 20 रकात पढ़ने जा रहे हो, 50 रकात पढ़ने जा रहे हो, जितनी भी आपको पढ़नी है आप एक बार में भी नियत कर सकते हो कि अल्लाह मैं 50 रकात नफल नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, या 10 रकात पढ़ने जा रहा हूँ, या आप जितनी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि नफल नमाज 2-2 रकात करके ही पढ़ी जाती है, तो आप 2 रकात हर बार भी नियत कर सकते हैं। मान लीजिए 2 रकात आप पढ़ने जा रहे हो तो नियत कर सकते हो अल्लाह मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ने जा रहा हूँ वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। और आप एक बार में नियत कर लो 20 रकात की, 30 रकात की, तो फिर बार बार नियत करने की ज़रूरत नहीं, बस आप खड़े हो जाओ, नियत बांधो, जैसे इमाम साहब मौलाना साहब तरावी में करते हैं, हाफिज़ साहब है ना। अब बार बार वो नियत तो नहीं बांधेंगे, अगर नियत करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो खड़े होते हैं डायरेक्ट अल्लाह अकबर। तो एक बार में भी आप नियत कर सकते हो और हर 2 रकात में भी आप नियत कर सकते हो। नफल नमाज 2-2 रकात करके ही पढ़ी जाती है, वैसे तो 4 रकात करके भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन नफल नमाज में बेहतर ये है, अफजल ये है कि 2 रकात की नियत बांधी जाए, 2-2 रकात करके नफल नमाज पढ़ी जाए। पढ़ने का तरीका सेम होता है। नियत बांधने के बाद आपने सना पढ़नी है, सना के बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर उसके बाद कोई भी सूरत मिलानी है, जो आपको सूरत याद हो। एक रकात कंप्लीट करें, दूसरी रकात में भी सेम इसी तरह सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत मिलानी है। इस तरह से 2-2 रकात करके आप जितनी मर्जी आप उतनी रकात नफल नमाज की पढ़ सकते हो। अच्छा, अगर आप सलातुत तौबा पढ़ना चाह रहे हो, है ना, सलातुल हाजत पढ़ना चाह रहे हो, तो सलातुल हाजत की जो नमाज होती है उसका मतलब ये होता है अल्लाह ताला से किसी ज़रूरत को मांगना, और ख़ास करके वो 2 रकात नमाज इसी नियत के साथ पढ़े जाते हैं कि अल्लाह मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये ज़रूरत को आप पूरी फरमा दीजिए। इस नमाज को सलातुल हाजत कह दिया जाता है। सलातुत तौबा उस नमाज को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला से 2 रकात नमाज पढ़कर अपने गुनाह की माफ़ी मांगी जाए ख़ास तौर पे, ठीक है। तो सलातुत तौबा भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा, ये जो नमाज़ें हैं, सलातुत तौबा है, सलातुल हाजत है ना, और जो नफल नमाज़ें ये सेम पढ़ी जाती हैं, बस नियत का फ़र्क होता है, नियत का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ पढ़ने का तरीका सेम होता है, सेम तरीका है बिल्कुल। बस आप नियत ये कर लोगे, मान लीजिए सलातुत तौबा कब पढ़ी जाती है, जब आपसे कोई गुनाह हो जाए, आपको अपना कोई माजी में पास्ट में किया हुआ कोई गुनाह याद आ गया, या आपने आज ही के दिन कोई गुनाह किया है, तो आप सलातुत तौबा 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ़ फरमा दे। आपकी कोई ज़रूरत है, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप सलातुल हाजत यानी ज़रूरत की नमाज उसी नियत के साथ पढ़ो कि अल्लाह मैं 2 रकात पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रही हूँ, मेरा ये काम अटका हुआ, मेरा ये काम हो जाए। 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो। तो जितनी भी तरह की नफल नमाजें हैं सबके पढ़ने का तरीका सेम होता है, बस नियत का फ़र्क होता है। और सलातुत तस्बीह बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो सलातुत तस्बीह का तरीका मैंने ऑलरेडी अलग से क्लिप बना के आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, तहज्जुद का एहतमाम करें, इस रात में तहज्जुद की नमाज का ख़ास एहतमाम करें, क्योंकि आम दिनों में तो हम लोग तहज्जुद नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ये मौका होता है जिसमें हमें सहरी भी करनी होती है, इबादत भी हम कर रहे होते हैं, तो भले से शुरू के हिस्से में आप थोड़ा बहुत सो जाओ, नींद आ रही है, लेकिन तहज्जुद मिस नहीं होना चाहिए। और तहज्जुद की नमाज का भी तरीका सेम होता है, 2-2 रकात करके तहज्जुद की नमाज आप 4 रकात पढ़ लो, 6 रकात पढ़ लो, 8 रकात पढ़ लो, 12 रकात पढ़ लो, ठीक है, ये भी सेम है, नियत तहज्जुद की होगी बस, ठीक है। तो नमाजों के सिलसिले में तो ये बात थी जो मैंने आप लोगों के सामने अर्ज कर दी। अब क़ज़ा उम्री आपको पढ़नी है तो आप क़ज़ा उम्री भी पढ़ सकते हो। क़ज़ा उम्री पढ़ने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। मान लीजिए आप शब बारात में जो है ना वो
50 نمازیں پڑھنے جا رہے ہو تو آپ نیت کرو. نیت آپ کو اسی طرح سے کرنی ہے کہ اللہ جو سب سے پہلی میری فجر چھوٹی ہوئی تھی وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو سب سے پہلے میری فجر چھوٹی تھی وہ پڑھنے جا رہا ہوں. جو سب سے پہلے ظہر میری چھوٹی تھی وہ پڑھنے جا رہا ہوں. جو سب سے پہلے میری عصر چھوٹی تھی قضا, اللہ وہ میں قضا پڑھنے جا رہا ہوں. تو اس طرح سے آپ نیت کرو گے, اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے دیکھو, بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ وہمی ہوتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے میری نیت نہیں ہوئی, میری نیت نہیں ہوئی, تو وہ تسلی کے لیے زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قضا نمازوں میں آپ کو سب سے پہلے یہی بولنا ہے کہ سب سے پہلے جو چھوٹی تھی, کیونکہ جتنی بھی نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہے تو اس میں جو سب سے پہلی ہوگی جب وہ آپ ادا کر لو گے تو سیکنڈ جو ہوگی وہ فرسٹ پہ آ جائے گی. تو اس طرح سے نیت کرنے میں بھی آسانی رہے گی. اور قضاء عمری کے لیے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کی کتنی نمازیں ٹوٹل چھوٹی ہوئی ہے, کتنی نمازیں آپ کی چھوٹی ہو سکتی ہیں ساری زندگی میں. آپ کی کاؤنٹنگ کرنے کے بعد, حساب لگانے کے بعد دل جس طرف مطمئن ہو جائے, آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہوا کہ آپ کی تقریباً 1000 نمازیں ساری زندگی میں چھوٹی ہوئی ہوں گی. اب آپ پڑھنا شروع کر دو. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایسے تھے کہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے, تو پھر آپ حساب لگا لو کہ ظہر کی کتنی ہوں گی, عصر کی کتنی ہوں گی. پورا ایک ٹاپک ہے قضاء عمری نماز پڑھنے کا آسان طریقہ. آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, قضاء عمری AM قاسمی یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سمجھ آ جائے گا کہ پورا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نیت ایسے ہی ہونی ہے. اور اگر آپ کو پتہ نہیں بھی ہے, مان لیجیے آپ حساب نہیں لگانا چاہ رہے, ٹائم بہت خرچ ہوگا, تو قضاء عمری آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ اسی طرح سے پڑھو گے کہ سب سے پہلے جو فجر چھوٹی ہوئی تھی وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں, سب سے پہلے ظہر جو چھوٹی ہوئی تھی وہ پڑھنے جا رہا ہوں. اچھا, آپ فجر کی نماز زیادہ چھوڑتے ہیں لوگ, تو فجر کی ایک بار میں بھی آپ قضا کر سکتے ہو. جتنی آپ قضا نمازیں فجر کی پڑھو گے وہ ڈائری میں نوٹ کر لو, 100 نمازیں میں نے پڑھ لی, 50 نمازیں پڑھ لی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو. یہ تو نمازوں کے مسئلے میں بات ہو گئی. اب قرآن کے سلسلے میں بات کرتے ہیں. قرآن مجید کتنا پڑھنا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. آپ جتنا قرآن مجید پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن مجید پڑھو. 1 پارہ پڑھ لو, 2 پارہ پڑھ لو, 3 پارہ پڑھ لو, جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ قرآن مجید بھی پڑھ لو. کچھ ذکر و اذکار کر لو. ذکر و اذکار یعنی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, درود شریف کی تسبیح پڑھو, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ مراقبہ بھی کر سکتے ہو. مراقبہ کس کو کہتے ہیں یوٹیوب پر آپ دیکھیے گا. مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا, آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے یہ غور کرنا کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ نازل ہو رہی ہے. اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے. تو آپ مراقبہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک حصہ دعاؤں کے لیے رکھیں. ٹھیک ہے نا, دعا خوب مانگیں اس رات میں, جتنا ہو سکے دعا مانگیں, جتنا ہو سکے دعا مانگیں. اچھا, قبرستان جانے کے سلسلے میں اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں صرف ایک بار ہے. بس ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے ہیں, تو اس کو واجب نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے کہ جتھے کے جتھے بنا کے لوگ قبرستان جاتے ہیں, تو قبرستان کبھی چلے جاؤ کبھی مت جاؤ, اس کو اتنا لازم مت سمجھو جتنا لازم شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی میں ایک بار شب برات کے موقع پر قبرستان گئے ہیں, اور حدیث سے یہی ثابت ہے. اس لیے فقہاء نے اس کو مستحب کہا ہے. تو اس کو ضروری نہ سمجھا جائے, واجب نہ سمجھا جائے. کوئی جانا چاہ رہا ہے تو چلا جائے. یہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے اور کوئی نہیں جا رہا تو جانے والے نہ جانے والوں کو برا سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. قبرستان بھی آپ جا سکتے ہیں, جائز ہے, نو پرابلم, لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی جانا بھی ثابت ہے, کبھی نہیں بھی ہے. اسی لیے کبھی جائیں کبھی نہ جائیں, اسی لیول پر ہمیں وہ کام کرنا ہے جس لیول سے شریعت سے وہ کام ثابت ہو. اس کے علاوہ جتنی بھی خرافات ہوتی ہیں شب برات سے متعلق, جیسے کہ حلوے بنانا, یہ بنانا, وہ بنانا, تو یہ ایک عبادت کی رات ہے, اس کو عبادت میں گزاریے آپ. حلوے بنانا اور کھانے بنانا کہیں نہیں عبادت ہو سکتا. اب آپ دیکھیے, کھانے بنانے کو تو اسلام میں کہیں نہیں عبادت کہا گیا ہے, بلکہ روزے رکھنا اسلام میں عبادت ہے. کھانے بنانا عبادت نہیں ہے, کھانے کھلانا عبادت ہے. وہ بھی کھانے ہم لوگ بنا کے کھلاتے ہیں تو اپنے ہی لوگوں کو کھلا دیتے ہیں, غریبوں کو کھلانا ثواب ہے. بہرحال یہ شب برات سے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں, میں نے سوچا آپ لوگوں سے کلیئر کر دی جائیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک بات اور ذہن میں آئی وہ میں عرض کر دوں کہ مسجد میں جا کے عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ گھر پہ بھی نفل نمازیں پڑھ سکتے ہو. خواتین گھر پہ نفل نمازیں پڑھ سکتی ہیں, اور مسجد میں لوگ جماعت کے ساتھ نفل نمازیں پڑھتے ہیں. صلاۃ التسبیح کی جماعت چل رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, ایسی نمازوں کو ہمیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. تمام فقہاء نے یہ مسئلہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے, جیسے 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں, اور نماز کسوف, نماز خسوف ہے نا,
اسی طرح سے تراویح کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جماعت کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نفل نمازیں ہیں سب کو تنہا پڑھنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ احناف کے نزدیک تو صلاۃ التسبیح کی نماز یا کوئی بھی نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اسی لیے ثواب تو دور کی بات ہے، گناہ اور ملے گا۔ اسی لیے اپنی تنہا نماز پڑھیں، آپ نفل نمازیں پڑھیں اور جو نمازیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، شریعت میں کہیں سے ثابت نہیں ہے، فقہاء نے اس کو مکروہ تنزیہی اور تحریمی لکھا ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ بعض مسجدوں میں جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور گلیوں میں ٹہلنے پھرنے شور مچانے، اس سے بچنا چاہیے۔ جتنی عبادت کرنی ہے اتنی عبادت کرو، اور عبادت کرنے کا من نہیں ہو رہا تو گلیوں میں مت ٹہلو، سو جاؤ، ہے نا۔ ٹہلنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، مٹر گشتیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے آپ سو جاؤ، لیکن یہ کام نہ کرو، آپ اپنا ٹائم برباد نہ کرو، موبائل میں برباد مت کرو، بلکہ سو جاؤ اور تہجد کی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ اور مسجد میں جو لوگ جا کے عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں جا کے بھی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ گھر میں عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، بلکہ افضل فقہاء نے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ نفل عبادت گھر میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً حدیث بھی ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھر میں عبادت کرو، تو اسی لیے گھر میں بھی عبادت کا ایک حصہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاں مسجد میں دل لگتا ہے، طبیعت لگتی ہے، ماحول ہوتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ حصہ عبادت کا ہمیں گھر پہ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائے، اس کے لیے کچھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔